تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہے جسے دیکھ کر شرمائے ہو، کبھی یہ نوبت نہ آتی، کبھی یہ نوبت نہ آتی۔ اللہ اکبر۔ امام ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ اور بہت سارے اہل علم نقل کرتے ہیں، خاص طور سے امام ابن عربی نہیں، دو گزرے ہیں، ایک ابن عربی دوسرا ابن العربی۔ کیا؟ ابن العربی، ابن عربی نہیں، ابن العربی نقل کرتے ہیں کہ میں ایک مسجد میں ایسے کارنش پر مسجد بنی ہوئی تھی، کارنش پر بالکل، اور اس مسجد کے اندر میں نماز پڑھ رہا تھا، پتہ نہیں کہاں سے کوئی بیچارہ آ گیا، اس نے سینے پر ہاتھ مار لیا اور رفع الیدین کر لیا، اور مسجد تھی سب نیچے والوں کی۔ آئی بات سمجھ میں؟ مسجد میں کون زیادہ لوگ تھے؟ نیچے ہاتھ مارنے والے، رفع الیدین نہ کرنے والے، اور اس میں پہنچ گئے وہ بیچارے، انہوں نے سمع اللہ لمن حمدہ ہاتھ اٹھایا، رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت ایک نے مارا کھینچ کر کے دھکا، میری نماز میں کہا گیا اس مسکین کو رفع الیدین کرنے سے نماز باطل ہوتی تھی اور مارنے سے اس کی نماز صحیح رہتی تھی۔ آئی بات سمجھ میں؟ مارنے سے نماز، رفع الیدین کرنے سے نماز باطل، اور اگر مار دے گا رفع الیدین کرنے والے کو تو نماز میں کوئی فرق نہیں۔ بہرحال وہ بیچارے برداشت کیے، نماز پڑھ لیے۔ تو ابن العربی کہتے ہیں میں نے دیکھا وہ آدمی غصے میں نیت توڑ کر کے بھاگ گیا، اور جا کر کے خوب آستین جو ہے تلوار لے کے آیا کہ معلوم پتا اس کے سلام پھیرے تو اس کی گردن مار دوں، اور پیچھے قبلے کی طرف سمندر تھا، اور سوچتا تھا کہ ایسی گردن مارے کہ گردن پھینک دے گے دریا میں، سمندر میں، کچھ پتا بھی نہیں چلے گا۔ کہتے ہیں لیکن پتا نہیں کیا حالات ہوئے جس کے بنا قتل کرنے سے وہ باز آیا۔ میں بتا رہا تھا کہ مزہ کتنا آتا ہے لوگوں کو، کتنا مزہ آتا ہے۔ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں پھر وہ شخص رفع الیدین کر کے جب نماز پڑھ کر کے جانے لگا تو میں نے جا کر کے اس کو پکڑا، حضرت کہاں سے تم بھٹک کے آ گئے تھے اس مسجد کے اندر، کیا ہوا؟ ارے اللہ کا شکر ادا کرو، گردن مارنے کی تیاری کر لیا تھا۔ کس نے تیاری کر لی تھی؟ ارے وہ تمہارے بازو میں جو نماز پڑھ رہا تھا تلوار بھی لے کر کے آ چکا تھا، لیکن لوگوں نے سمجھایا بجھایا، ہٹ گیا، آئندہ کبھی ایسے نہ کرنا۔ وہ مرد مومن رونے لگا، آنکھ میں آنسو آ گئے۔ سوچو، من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا، جس نے اللہ کو اپنا رب تسلیم کر لیا اور اسلام ہی کو اپنا، اسلام یہی ایک دین اس کو پسند ہے، بس اب کتنا مزہ اس کو آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ یہی مزہ ایمان اور اسلام کا ہمیں اور آپ کو بھی نصیب فرما دے۔ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں اس کو بعد میں جا کے پوچھا ایسا کیوں؟ ارے تم کو تو گردن مار دیتے۔ کہا کیوں؟ کہا تم رفع الیدین کر رہے تھے، یہ رفع الیدین کرنے والوں کی مسجد نہیں، وہ تو غصے میں آ کے تمہیں قتل کر دیتے۔ رونے لگے، کہنے لگے وہ زندگی کا سب سے بہترین موقع ہاتھوں سے نکل گیا۔ کہنے لگے اتنی بڑی ہماری زندگی خوش نصیبی اور کیا ہو سکتی کہ میں نبی کی سنت پر عمل کرنے کی بنا پر ذبح کر کے دریا میں پھینک دیا جاتا۔ کہتے اتنا بہترین موقع آج ہمارے ہاتھوں سے پتہ نہیں کیوں نکل گیا۔ آئی بات سمجھ میں؟ سنتوں پر عمل کرنے میں آپ کو مزہ آئے گا، لیکن جب اسلام کا مزہ نہ ملا تو تمام انبیاء کی سنت داڑھی کو کاٹ کر کے روزانہ گٹر میں بھی ڈال دے تو کوئی فرق ہمیں؟ یہ کس کی کمزوری ہے بھائی؟ ایمان کی۔ اس اصل میں نبی اسلام پر عمل کرنے میں ہمیں مزہ نہیں آ رہا ہے، کیوں؟ اصل میں ربی اللہ بھی کھوٹا ہے ہمارا، اور رضیت باللہ ربن بھی کھوٹا ہی ہے، اور وبمحمد النبی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے اپنا نبی، اپنا پیشوا اور مقتدا تسلیم کر لیا۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ ایک معبود ہے، ایک معبود ہے، اور اسی کا پسندیدہ دین اسلام ہے۔ ایک ہی معبود ہے اور ایک ہی
اسلام ایک ہی دین ہے اور اللہ نے اپنے لیے وہی ایک دین پسند کیا ہے، اور اس دین کے علاوہ جس نے کوئی اور دین قبول کیا اعلان کر دیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے علاوہ جس نے کوئی اور طریقہ اختیار کیا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ فرماتے اس کا دین، اس کا اسلام، اس کا کوئی عمل قبول نہیں کیا جائے گا۔ پھر وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، عمل تو بہت کیا ہوگا لیکن آخرت میں بڑا خسارہ اٹھانے والا ہوگا۔ کیسے خسارہ اٹھانے والا؟ هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، عاملۃ ناصبہ، عمل کرتے کرتے تو تھک چکا ہوگا، بڑا عمل کیا ہوگا، معمولی عمل نہیں، عاملۃ، عمل کرتے کرتے ناصبہ، تھک چکا ہوگا، لیکن اس کے باوجود تصلی نارا حامیہ، اور جہنم کی دہکتی ہوئی آگ اور جہنم کے اندر اس کو داخل کر دیا جائے گا۔ عمل کرتے کرتے تھک چکا تھا لیکن کہاں گیا وہ؟ جہنم میں۔ وجہ کیا ہے؟ اصل میں عمل تو بہت کچھ کیا لیکن اسلام و شریعت سے ہٹ کر کے۔ تو میرے بھائی ایک ہی اللہ ہے اور ایک ہی دین اسلام ہے جو اللہ کو پسند ہے، اور جس دین کو اللہ نے اپنے تمام مخلوقات کے لیے پسند کیا ہے۔ اور پھر وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا، وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی اور پیشوا، مقتدا اور راہبر تسلیم کر لیا۔ آ گئی بات سمجھ میں؟ ایک ہی اللہ کی عبادت کرنا ہے، ایک ہی دین اور شریعت پر چلنا ہے، اور نبی علیہ ایک ہی نبی کا طریقہ اللہ کی عبادت میں اپنانا ہے۔ بس اگر کسی نے اللہ کی عبادت کیا، اسلام کو کا دعویٰ کیا اور عبادت الہی کرنے میں اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ دیا تو یاد رکھو سارا عمل اس کا رائے گا اور بیکار ہو گیا۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لِكُلِّ عَمَلٍ شِرَّةٌ، سنن ترمذی کی روایت، لِكُلِّ عَمَلٍ شِرَّةٌ، ہر عمل کرنے کا ایک شوق و جذبہ آدمی کے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ یہاں کس لیے آئے آپ؟ بیان سننے کے لیے۔ پہلے آئے کہ شوق پہلے پیدا ہوا؟ شوق پہلے پیدا ہوا، اور اس شوق کی تکمیل کے لیے آپ یہاں آئے۔ آپ فرماتے لِكُلِّ عَمَلٍ شِرَّةٌ، ہر عمل کا ایک شوق پیدا ہوتا ہے، وَلِكُلِّ شَرَّةٍ فَتَرَةٌ، اور ہر شوق کے تکمیل کی ایک انتہا ہوتی ہے۔ انتہا کیا؟ اس کو عملی جامہ پہنانا۔ آپ اگر نہ آتے کسی بنا پر، ممکن ہے ایک ہفتے سے آپ انتظار میں رہے ہو کہ مسجد ہاجرہ میں بیان سننے کے لیے جانا ہے، اور عین موقع پر آپ کا اسکوٹر پنچر ہو گیا اور نہ پہنچ سکے، پھر ہفتے بھر آپ کو، زندگی بھر آپ کو افسوس رہتا، جا رہا تھا، شوق تھا لیکن اسکوٹر نے ساتھ نہ دیا۔ آپ اگر آ جائیں گے تبھی آپ کا جو شوق و جذبہ ٹھنڈا ہوگا۔ اس لیے آپ نے کتنی پیاری بات بیان کی، لِكُلِّ عَمَلٍ شِرَّةٌ، ہر عمل کا پہلے شوق پیدا ہوتا ہے، وَلِكُلِّ شِرَّةٍ فَتَرَةٌ، اور ہر شوق کے اور جذبے کو ٹھنڈا کرنے کی انتہا اس کا عمل ہوتا ہے، عملی جامہ پہنانا ہوتا ہے۔ چلو بھائی شوق ہو گیا اور آپ نے اس کو عملی جامہ پہنا دیا، لیکن آپ فرماتے ہیں فَمَنْ كَانَتْ فَطْرَتَهُ إِلَىٰ سُنَّتِي، اپنے شوق و جذبے کو عملی جامہ پہنانے میں جس نے ہمارے سنت کو اپنا لیا۔ کس کو اپنایا؟ جس نے ہماری سنت کو اپنا لیا، فَقَدْ هُدِیَ، اس کو ہدایت مل گئی۔ ملی کہ نہیں ملی؟ جو زندگی بھر مانگتا رہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اس کو ہدایت مل گئی، اور ہدایت مل گئی تو کہاں گیا وہ؟
جنت میں گیا، لیکن آپ ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ